یہ تصور تو اس وقت انسان کو دے دیا گیا تھا جب ہی انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا، پھر اس تصور کو انسان کے ساتھ ساتھ رکھا گیا، اس تصور کو مسلمان کے ایمان کا حصہ بنایا گیا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کا نزول فرمایا، آپ دیکھ لیں جتنا مرضی بھی گیا گزرا دور ہے، جتنے مرضی بھی فتنے ہیں، جتنی مرضی بھی نفسانیت ہے، بڑے بڑے نرم دل دنیا میں لوگ ملتے ہیں، بڑے بڑے محبت کرنے والے لوگوں سے زندگی میں انسان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اگرچہ حالات بڑی دور نکل گئے پر جانور بھی دیکھیں تو اپنے بچوں سے پیار کرتا نظر آتا ہے۔ وحشی درندے کو آپ دیکھیں، اس کا بھی دل نرم ہے اگرچہ اپنی اولاد کے حق میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ نے ایک رحمت جنوں انس حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل کی ہے، ایک رحمت، 100 ہیں اس کی، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی۔ ابھی اللہ نے ایک رحمت بندوں کے بیچ نازل فرمائی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں، رحمت بھی کرتے ہیں۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، سمجھ لو 100 رحمتیں ہیں۔ اور یہ دنیا میں جتنا لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ابھی ایک رحمت نازل کی ہے، فوراً دل میں سوال اٹھتا تھا، فوراً ایمانی تقاضا تھا کہ پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 99 رحمتیں؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاس 100 رحمتیں، سمجھانے کے لیے ایک رحمت نازل کی ہے جو تم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، 99 رحمتیں تو اس نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی ہیں، وہ 99 رحمتیں قیامت کے دن تمہارے اوپر نازل فرمائے گا، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ جب اللہ کی رحمت عروج پہ ہوگی، جب اس کا کرم جو آج ایک رحمت ہے اور 99 رحمتیں اللہ قیامت میں اپنے بندوں پر فرمائے گا، تو پھر اندازہ فرمائیے اس وقت کیفیات کیا ہوں گی۔ تو یہ جو مایوسی پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ جو کبھی اچھی خبر دیتے ہی نہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں پریشانی ہی کی بات کرتے ہیں، یہاں سے بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کوئی پریشانی کی خبر ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جب اتنا کریم رب ہو اور جب رحمت للعالمین نبی ہو اور جب دین سارا کرم اور فضل والا ہو، تو پھر اتنی پریشانی، پھر ہر وقت کا دکھ، پھر ہر وقت کا رونا دھونا، پھر ہر وقت کی آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، جب سرکار صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہیں روانہ فرماتے، وہ جہاد کے لیے بھیجتے حضور، یا جنگ کے لیے بھیجتے، یا کسی تبلیغی مہم پر صحابہ کو روانہ فرماتے، تو 2 باتیں ارشاد فرماتے۔ حضور فرماتے نئی جگہ پہ جا رہے ہو، ایک تو لوگوں پر مشکلات نہ کرنا، آسانیاں کرنا، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو خیر کی خبریں دینا، اللہ کی رحمت کی بات سنانا، لوگوں کو یہ بتانا کہ مالک کریم بڑا ہے، وہ بڑی رحمت فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے مسلمانوں کے بیچ اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا کہ وہ ہر وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ پریشانی کی جا رہی، ہر وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ تکلیف کی جا رہی، ہر وقت جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ مایوسی کی جا رہی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹینشن کے مریض بڑھتے ہیں، ڈپریشن دکھائی دیتا ہے، لوگ آزمائش کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کرم کی خاص برکھا جو ایک بندہ مومن کی شان ہے، اور پھر یہ رحمت کب ملتی ہے، کب انسان کو میسر آتی ہے؟ یہ ہر روز ملتی ہے، یہ ہر صبح ملتی ہے۔ یہ رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا نظر آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب رات کا نصف حصہ یا 2/3 حصے رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں؟
پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والیاں کارن کھلا جے دروازہ۔ حضور فرماتے ہیں نصف رات یا اس کے 2 حصے گزر جاتے ہیں رات کے، تو آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں قبول فرماؤں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں؟ فرمایا یہ آواز اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی بلند ہوتی ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ کی آواز کرم، آواز رحمت بار بار اعلان کرتا ہے مالک آواز کرم ہے کوئی مانگنے والا، اسے دے دیا جائے، عطا کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے دینے کا انداز کیا ہے؟ وہ کس طرح دیتا ہے؟ کیا وہ جو ہم دنیا میں روزمرہ کا ماحول دیکھتے ہیں اسی طرح ملتا ہے؟ پھونک پھونک کے، چھان پھٹک کے، گن ناپ تول کے؟ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کریم تو اپنے بندے کو اس طرح نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، میں پہلے ہی اسے اجر عطا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا اگر وہ عمل کر لے اس نیک کام پر جس کا اس نے ارادہ کر لیا ہے، تو پھر تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس پر بھی ہمارے محدثین نے لکھا یہ کیا معنی ہوا اس حدیث کا؟ یہ مسلم میں موجود ہے۔ کیا معنی ہوا کہ 10 سے لے کر 700 گنا؟ تو فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ جتنی نیت اچھی اتنا اجر زیادہ، جتنی اس کے ارادوں میں خلوص زیادہ اتنا اللہ کا فضل زیادہ۔ تو فرمایا 10 سے لے کر 700 گنا تک اگر نیکی کر لے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے تو رب فرماتا ہے ارادے پر میں گناہ نہیں لکھتا جب تک وہ گناہ کرے نا۔ اور فرمایا اگر وہ گناہ پر عمل کرے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گناہ کی سزا لکھتا ہے۔ نیکی کا اجر دینے کی باری آئی تو 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اور اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اسے سزا ایک گناہ کی ملے گی۔ وہاں اس کے گناہ کو نہیں بڑھایا جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مالک کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے جو اپنے بندوں پر وہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں، جس طرح اللہ کریم ہے اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، جس طرح وہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اپنی توجہ اپنے رب کے کرم کی جانب رکھیں گے، اس کی عطا کی جانب رکھیں گے، اس کے فضل کی جانب رکھیں گے، اور جب ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ وہ جب عطا کرے گا تو پھر جھولی بھر کے عطا کرے گا، وہ جب دے گا تو بغیر حساب عطا کرے گا، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا داروں کی طرف توجہ بھی کم جائے گی، لوگوں کی جیبوں کی طرف خیال بھی تھوڑا جائے گا، پھر انسانوں کی طرف متوجہ بھی کم ہوگا۔ وہ جب بھی توجہ کرے گا اپنے مالک کی جانب بھی کرے گا، وہ جب بھی طلب کرے گا اپنے رب کریم کی بارگاہ عالی مرتبت سے رحمت مانگے گا، وہ اللہ کی جانب جائے گا، دنیا داروں کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ حضور فرمانے لگے نرمی اختیار کرو، دلوں میں رحمت پیدا کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ تو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ تو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ رحمت الہی چونکہ بندوں پر برستی ہے، بندوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان رحمت کا مزاج بنائے۔ اچھا یہ رحمت ملے گی کیسے؟ یہ رحمت نصیب کیسے ہوگی؟ یہ رحمت نصیب ہوگی اللہ کی مخلوق پر رحمت کرنے کی وجہ سے، یہ رحمت نصیب ہوگی کسی کا بھلا کرنے کے سبب سے، یہ رحمت نصیب ہوگی گلی سے روڑا اٹھانے کے سبب، یہ رحمت نصیب ہوگی لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے سبب۔ اللہ کی رحمت ملے گی مظلوم، غریب، لاچار کی مدد کرنے سے، خدا کی رحمت ملے گی ماں باپ سے دعا لینے سے، اللہ کی رحمت ملے گی اس وقت جب انسان توجہ کرے گا اللہ کی رحمت کی جانب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔